صدق اللہ العظیم۔ بعد حمد و ثنا رب جلیل کے بیاد درود لا محدود اس نبی احمد مختار پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات، وہ نکالنے والے ہیں بنی نوع انسان کو کفر سے، شرک سے، ظلم سے، اور دینے والے ہیں دائمی زندگی۔ بیاد سلام اس مرشد کامل پر جس نے دل کی بے ہمدم سی دھڑکن کو اللہ کے نور سے روشناس کرایا، جو آیا اس کی نظر میں آیا تو دنیا والا، لیکن جب اس کی نظر کے اثار میں آیا تو اللہ والا بن کر وہاں سے آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں تو اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ حاجی مصری خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی اختر صاحب، خان محمد صاحب، صوبیدار، بہت سارے نام لینا چاہوں تو ایک لمبی فہرست ہے جن کا رابطہ اپنے گھر میں انہوں نے کم راتیں گزاری، موڑا شریف کی وادی میں زیادہ دن گزارے، لیکن جب بھی وہ گئے وہاں سے ایسا نور لے کر واپس آئے کہ آگے ایک پشت نہیں، 7 پشتوں تک، بلکہ اس سے زیادہ بھی وہی نور آگے چل رہا ہو۔ غزل کس کی ہے یہ؟ انداز بے باکانہ کس کا ہے؟ اسے محفل میں لایا کون؟ یہ دیوانہ کس کا؟ یہ کس نے داستان عشق رنگی پھر سے کر دی ہے؟ لہو کا بارگاہ حسن میں نذرانہ کس کا؟ برادران محترم، 6 صدی عیسوی کے وسط میں رب تعالیٰ نے زمین پر ایک ایسا نور عطا فرمایا۔ یہ سلسلہ ترسیل رسل کا آخری پیغام ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے زمین کو آخری انعام ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت اور نور تقسیم کرنے والی ایک ہستی اس زمین پر رب تعالیٰ نے مبعوث فرمائی، جس نے اس زمین کو امن، محبت، سلامتی عطا فرمائی۔ صرف ایک رنگ، ایک نسل، ایک قوم کے لیے نہیں، اس کائنات میں بسنے والے جتنی بھی اقوام ہیں وہ اپنے نبی کا سارا ضابطہ حیات دیکھیں تو 900 سال کی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں، یا اللہ اب میں ان سے عاجز آ گیا، اب تو اپنا فیصلہ نافذ فرما دے۔ 300 سال بھی عبادت کرنے والا نبی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیتا، اور رب تعالیٰ نے زمین پر ایک ایسا نبی، ایک ایسا نور عطا کیا کہ نالین پاک خون سے تر ہے اور دعا کر رہے یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ کائنات میں ہے کوئی ایسا جو ایسا کرے؟ میرے دوستو، وہ نبی جب آیا تو کائنات کے جتنے دن ہیں، والدین کا دن منایا جا رہا ہے، اولاد کا دن منایا جا رہا ہے، عورتوں کے حقوق کا دن منایا جا رہا ہے، قیدیوں کا دن منایا جا رہا ہے، پڑوسیوں کا دن منایا جا رہا ہے، بوڑھوں کا دن منایا جا رہا ہے، بچوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ سب دن جس کی بدولت
زمین کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ ایک ہستی ہے، میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے 25 دسمبر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہے، مارچ کی 14 تاریخ اگر کسی قوم کا دن ہے، نومبر کی 12 تاریخ کسی قوم کا دن ہے، تو یہ صرف ایک رنگ، ایک نسل، ایک قوم کا دن ہے، لیکن اس کائنات میں بسنے والوں 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے جو صرف ایک رنگ، ایک نسل کے لیے نہیں، جتنی اقوام زمین پر ہے سب کے لیے یکساں طور پر منانے کا یہ ہے۔ میرے دوستو بتاؤ نا ذرا، والدین کے حقوق کہاں سے تم نے سیکھے ہیں؟ اولاد کے، حقوق العباد کے، تجارت کے، یہ کہاں سے؟ مجبور و محکوم بندہ اونٹنی لے کے بازار میں آ رہا ہے، ایک صحابی پاس سے گزرے، کہا کتنے کی ہے؟ دیکھا اونٹنی کی طرف، کہا 60 دینار۔ آپ نے کہا نہیں، یہ تو کس لیے بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا میں مجبور ہوں، گھر میں قرضدار بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا یہ 60 دینار کی نہیں، میں تو اس کے 100 دینار دیتا ہوں۔ اس نے کہا تو مذاق کر رہا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میں 120 دیتا ہوں۔ پھر اس کو آگے پیچھے سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا نہیں، یہ تو 150 دینار کی ہے۔ اس نے کہا مجھے چاہیے 60 دینار، آپ 150 کیسے کہہ رہے ہیں؟ مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا۔ پھر دوبارہ اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میں 200 دینار دیتا ہوں۔ وہ حیرت میں آ گیا، اس نے نکیل آپ کے ہاتھ میں دی، کہا مجھے 60 دے دے، مذاق نہ کرے۔ آپ نے 200 دینار گن کر اس کے ہاتھ میں رکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا آگے گئے تو دوسرے حضرات آپ کے ساتھ آئے، کہا جناب عجب معاملہ ہے، 60 دینار کی یہ اونٹنی تھی، اس سے بھی کم وہ دے دیتا، آپ نے 200 دینار میں خرید لی۔ آپ نے کہا میں نے اللہ سے سودا کیا، یہ مجبور تھا، میں نے اس کی مجبوری نہیں خریدی، میں نے اس کو اور زیادہ پیسے اس لیے دیے ہیں کہ باقی پیسوں سے یہ اپنی اولاد کا خرچہ چلا لیا۔ برادران محترم، وہ دین جب آیا تو ابو سفیان ہندا سے کہہ رہا ہے کہ کل صبح ہمارے گردنیں، ہمارے سر کعبہ کی فصیل کے ساتھ ٹنگے ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے محمد پر بہت بڑے ظلم ہوئے۔ اور نکارہ بجاتا ہوا بندہ اصحابی اندر داخل ہوئے، انہیں کہا لوگوں مکہ میں جو داخل ہو گیا اس کو امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو امان ہے۔ جس نے آپ کے چچا کا سینہ چبایا اس کو میرے آقا کریم امان دے رہے۔ برادران محترم، صلح حدیبیہ ہے، کفار مکہ آ گئے، لکھا ہوا ہے صلح نامے پہ محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہونے والا ہے کہ جو بندہ مکہ سے مدینہ کی طرف آ جائے اس کو واپس کیا جائے گا، اور جو مدینہ سے مکہ کی طرف چلا جائے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کہا آمین، میں مانتا ہوں۔ بس اتنے الفاظ نکالے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے بیڑی، حضور ٹھہر جائیے، حضور میں آ گیا۔ آپ نے کہا محمد کی زبان سے بات نکل چکی ہے، معاہدہ ہو یا نہ ہو زبان زبان ہے، میں زبان دے چکا، ابو جندل تو واپس چل، عنقریب تیرے ساتھ ملاقات ہو۔ سٹامپ پیپر لکھے جاتے ہیں، شکلیں بھی محمد کی ہوں، نقلیں بھی محمد کی، سر محشر اٹھے تو پہچانی جائیں یہ ہیں فوج محمد۔ برادران محترم، سٹامپ پیپر لکھے جاتے ہیں، 500 روپے کے انگوٹھے لگائے جاتے ہیں، دوسرے دن وہی لوگ کچھ کچہری میں کھڑے ایک دوسرے کے دستوں گریباں، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے سے کی کوئی شمع جلاتے جا۔
برادران محترم، قریش مکہ نے کہا کہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، ہم محمد کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اسی میں تو ہمارا جھگڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے آقا نے تو رسول، آپ مسکرائے اور کہا حضور علی کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کاٹا نہیں جا سکتا۔ آقا کریم نے کہا کاغذ ادھر لے گیا، اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ پہ کاٹا لگا۔ برادران محترم، ہم گفتگو کر کے راستہ ناپ لیتے، لیکن سینے پہ